how can schools benefit by including experiential learning in their دیکھیے systems? اٹس اے ڈفرینٹ ورلڈ آل ٹوگیدر. اٹس اے کمپلیٹ میکینزم. اس میکینزم کے اندر جیسے آپ کی گریڈنگ کے اوپر بھی بات ہوتی ہے, آپ کی اٹینڈنس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے. یہ پورا جو ہے نا, آپ یہ کہہ لیں اے آئی بیسڈ لرننگ ہے, سافٹ ویئر بیسڈ لرننگ ہے, جہاں پہ آپ بچے کو ایک پروجیکٹ دے دیتے ہیں اور اس کے اندر ڈفرینٹ سبجیکٹس جو ہیں وہ انٹیگریٹ ہوتے ہیں. اوکے. ڈفرینٹ سبجیکٹس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر ہی ہیز ٹو گو آؤٹ آف دا اسکول اینڈ ڈو سم ورک, اور اف دے آر اسمال چلڈرن دے کین ڈو ود ان دا اسکول, بٹ دے آر انٹیگریٹنگ ڈفرینٹ تھنگس. اس کا پھر گریڈنگ سسٹم بالکل ایک الگ ہوگا, اس کے ڈائنامکس ٹوٹل الگ ہو جائیں گے, اس کے مارکنگ آپ نے الگ کرنی ہے, ٹیم بلڈنگ اس میں شامل کرنی ہے, پروجیکٹ لیڈ کون بنے گا. نارملی موسٹ آف دا ٹائم وین اٹ کمس ٹو اسمال چلڈرن دین اٹس دا ٹیچر ہو از دا پروجیکٹ لیڈ. تو ان کو کس طریقے سے لیڈرشپ کوالٹیز آپ ڈیولپ کرا رہے ہیں, تو اس میں صرف ان کی اکیڈمک لرننگ نہیں ہو رہی, ایز اے ہول ان کی پرسنالٹی بھی ہو رہی ہے. اور یہ جو سب آپ کہہ رہے ہیں نا, اٹینڈنس, بچہ تو اسکول آیا نہیں, یہ ساری اے آئی بیسڈ ہوتی ہے. اس کے ورکنگ آورس کے اوپر ہوتی ہے, اس کی کمپلیشن آف اسائنمنٹس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے, اس نے ٹیسٹ میں کس طریقے سے کیا کیا ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں اس طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے. اب جب ٹیچر اس کا پروجیکٹ لیڈ ہے, تو پروجیکٹ لیڈ از لائک پروجیکٹ لیڈر آف اینی ایکس وائی زی کمرشل کمپنی. تو جیسے آپ کمرشل کمپنی کے اندر آپ ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں اپنے ہیومن ریسورس کا, کہ آپ نے کیا ٹائم لائنز میٹ کرے, کیا ڈیلیوریبلز آپ نے میٹ کرے, تو ایسے ہی آپ اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ وہاں پہ فیکلٹی کا, آپ اس سے یہ نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ تم نے کتنے جو ہے وہ کروائے, گیسٹ اسپیکر کتنے بلائے, ہاں, کہ وہ صرف نمبر ایک ان کے ایک پاس نمبر اعداد و آپ شمار میں بالکل سے. آپ اس سے گیسٹ اسپیکر کے اوپر فیڈ بیک, آپ کے کتنے بچوں نے اس سے کتنا سمجھا, تو وہ ایک پورے اس کے ڈائنامکس الگ ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا نیڈ آف دا ڈے, کہ آپ یہ چیز اسکولنگ سے اسٹارٹ کر دیجیے. بہت آپ کی بات سن کے مجھے ذاتی طور پہ تقویت ہو رہی ہے, اور اگر ہمارے L2L کے کچھ پیرنٹس اس کو سن رہے ہیں تو پلیز ٹیک نوٹ کہ ہم جو کام یہاں اس ادارے میں کرا رہے ہیں اٹس آل ریئل لائف پرابلمس. اسی طرح سے بچوں کو, اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پروجیکٹ لیڈ بچے ہی ہوتے ہیں, ٹیم بنتی ہے بچوں کی, جس میں کہ ایک پریزنٹر ہوگا, اور دیر از اے لاٹ آف R&D. جیسے آئی ریمبر آئی ڈیڈ اے پروجیکٹ ود مائی اسٹوڈنٹس, اورل ہسٹری آف ایونٹس, تو اس میں 1965, پھر اس کے بعد 1971, اور پھر 1979. ان 3 سالوں کے 30 سالوں کے حالات جو تھے, کہ 65 میں کیا ہوا, 71 میں کیا ہوا, ڈھاکہ ہم سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا, اور پھر 79 میں جو افغان ریفیوجیز ہمارے آئے, تو اس کی کیا وجہ تھی. بالکل انالیٹیکل اس کیپیبلٹیز کے اوپر بچوں نے ریسرچ کیا, زبردست. عقیل عباس جعفری کی کتاب دیکھی, کرونیکلز دیکھے, گیسٹ اسپیکرز آئے, لیکن وہ ریئل لائف گیسٹ اسپیکرز تھے جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا تھا فال آف بنگلہ دیش کو. صحیح, زبردست. یا 65 کی جنگ میں جو لوگ موجود تھے, ان کو ایکسپیرینس تھا کہ اس جنگ میں کیا ہوا, کیا حالات تھے. اور پھر 1979 کے لیے ہم نے لوگوں کو بلایا, بچے وزٹ کرنے بھی گئے ان لوگوں کے پاس, اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دیٹ پروجیکٹ دے ہیڈ ٹو رائٹ اے رپورٹ. صحیح. See, that's how they develop so many things with just one project. ٹھیک ہے,